سلسلہ واقعات کی کڑی نمبر 54۔ اس سے پہلے میں 53rd انسٹالمنٹ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ مجھے چھٹیاں تھیں اور دفتر سے چھٹیاں تھیں، اور میں نے اور میری بیوی نے قصد کیا کہ ہم انڈیا کی سیر و سیاحت پر جاتے ہیں۔ ان دنوں ہندوستان میں بی جے پی کی حکومت تھی اور اٹل بہاری واجپئی ہندوستان کے وزیر اعظم تھے، اور پاکستان اور ہندوستان کے درمیان اتنے اچھے تعلقات تاریخ میں پہلے کبھی بھی نہیں رہے تھے جتنے ان دنوں تھے۔ اٹل بہاری واجپئی فروری میں پاکستان کا دورہ کر کے گئے تھے، اور اس کے بعد تعلقات میں بہتری آئی، تو 15 سال بعد ہندوستان اور پاکستان کی حکومتوں نے یہ فیصلہ کیا کہ ہندوستان کی ٹیم 5 ون ڈے میچز اور 3 ٹیسٹ کھیلنے کے لیے پاکستان آئے گی۔ 15 سال سے دونوں ممالک کی ٹیمیں ایک دوسرے کے ملک میں نہیں جا رہی تھی حالات کی تلخی کی وجہ سے۔ تو اٹل بہاری واجپئی کے دورے کے بعد یہ فیصلہ کیا گیا کہ یعنی یہ ان دنوں کی بات ہے جب ہم انڈیا کی سیاحت کے لیے بالکل تیار تھے، تو ادھر انڈیا کی ٹیم نے پاکستان کا دورہ کرنا تھا اور ہم نے انڈیا کا دورہ کرنا تھا۔ یہ ان دنوں کی بات ہے، یعنی سمجھ لیجئے اپریل مئی 2004 کی بات ہے، اپریل مئی 2004۔ تو میرے بڑے بھائی اور بہنوئی سید خلیق احمد، میں نے بتایا تھا کہ ان دنوں دہلی بس سروس میں اسٹیشن مینیجر تھے، اور ان کے بہت سارے ہندوستانی لوگوں سے تعلقات ہو گئے تھے اس سروس کی وجہ سے، سفارت خانے والوں سے، انڈین سفارت خانے والوں سے۔ بہرحال انہوں نے مجھے ترغیب دی کہ بھئی یہ بہترین موقع ہے ہندوستان کی سیاحت کا، تو تم پروگرام بناؤ۔ ہاں، اس میں یہ ہے کہ ان دنوں یعنی انڈیا اور پاکستان نے صرف اپنے شہریوں کے لیے صرف 3 شہروں کی اجازت دی ہوئی تھی، یعنی پاکستانی صرف انڈیا کے 3 شہروں میں جا سکتے تھے، اور اسی طرح انڈیا کے شہری پاکستان کے صرف 3 شہروں میں آ جا سکتے تھے بیک وقت۔ تو میں نے پروگرام بنایا کہ میں جب انڈیا جاؤں گا تو میں انڈیا کے 3 شہر، ایک دہلی، ایک اجمیر اور اجمیر شریف، اور ایک آگرہ۔ دہلی تو ویسے ہی مجبوری تھی کیونکہ بس دہلی آتی جاتی تھی اور دہلی انڈیا کا دارالحکومت، لہٰذا یہ فیصلہ یعنی بہت صائب تھا کہ ہم دہلی میں زیادہ سے زیادہ وقت گزاریں۔ دہلی ان کا دارالحکومت کے علاوہ خوبصورت ترین شہروں میں شمار ہوتا ہے، اور آگرہ تاج محل کی وجہ سے جانا بہت ضروری تھا، اور آگرہ بھی ایک زمانے میں مسلمانوں کا دارالحکومت رہا تھا، جہانگیر کے زمانے میں اور اکبر بادشاہ کے زمانے میں، اور ایون شاہ جہاں نے بھی تاج محل وہیں بنوایا۔ شاہ جہاں بھی اسی قلعے میں رہتا تھا، آگرہ کے قلعے میں۔ تو آگرہ جانا بھی بہت ضروری تھا، اور اجمیر شریف جانا بھی بہت ضروری تھا کہ جب میرے والد صاحب کی شادی ہوئی اور ابھی میں پیدا نہیں ہوا تھا، تو انہوں نے دل میں ایک منت مانی تھی کہ اگر اللہ تعالیٰ نے مجھے پہلی نرینہ اولاد عطا فرمائی، یعنی بیٹا، جن دنوں میں اپنی والدہ کے بطن میں تھا ان دنوں انہوں نے ایک منت مانی کہ اگر اللہ نے مجھے بیٹا عطا کیا تو میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کے لیے اجمیر شریف زیارت کے لیے جاؤں گا، اور وہاں جا کر چاولوں کی ایک دیگ تقسیم کروں گا، لوگوں میں خیرات کروں گا۔ تو انہوں نے متعدد مرتبہ وہ تو خود پھر نہ جا سکے کیونکہ اس کے فوراً بعد، یعنی 51 میں پیدا ہوا، اور اس کے فوراً بعد انڈیا نے
جو ہے وہ پابندی لگا دی، بغیر ویزے کے وہاں آنا جانا منع تھا۔ پہلے کسی زمانے میں جب انہوں نے یہ منت مانی تھی، اس وقت ایک دہلی پسنجر میل چلا کرتی تھی ملتان سے، جو بہاولپور اور بہاول نگر اور بیکانیر کے راستے جایا کرتی تھی اجمیر شریف۔ وہ شام کو یہاں سے چلتی 7 بجے اور صبح 6 بجے پہنچا دیا کرتی تھی اجمیر شریف۔ لیکن اس کے بعد حالات خراب ہو گئے، تعلقات خراب ہو گئے دونوں ممالک کے، اور وہ جو ہے ویزے کی پابندیاں لگ گئیں، اور ویزا بھی ملنا بہت ہی مشکل ہو گیا تھا، لہٰذا والد صاحب نہ جا سکے۔ لیکن وہ مجھے کہتے تھے کہ اگر تمہارا کبھی داؤ لگے تو یار انڈیا ضرور جانا، اور انڈیا میں جا کر میری طرف سے اجمیر شریف کے دربار میں 3 دیگیں خیرات ضرور کرنا۔ تو میں نے دل میں یہ تہیہ کیا ہوا تھا کہ میں یہ بات ابا جان کی پوری کروں گا، اور اس وجہ سے میرا اجمیر شریف جانا بھی ضروری تھا۔ تو وہ یہاں مینیجر جو تھے میرے بھائی جان خود تھے اسٹیشن مینیجر، اور دہلی بس سروس کا جو دہلی میں اسٹیشن تھا اس کے مینیجر گوپال داس، وہ میرے والد صاحب میرے بھائی صاحب کے اچھے ملنے والے تھے، مراسم تھے ان کے، کیونکہ دونوں آتے جاتے رہتے تھے کبھی کبھار۔ تو ایک دن ایسا ہوا کہ میرے بھائی صاحب نے مجھے فون کیا گھر کہ یار دہلی سے ایک بہت شریف آدمی آئے ہوئے ہیں، ان کا نام ہے کندن لال، تو تم ذرا آ کر ان سے مل لو۔ لہٰذا میں کندن لال سے ملنے کے لیے بھائی جان کے دفتر گیا، تو وہ بڑی ٹھیٹھ سرائکی بول رہے تھے، یعنی ملتانی زبان۔ انہوں نے بتایا کہ وہ آزادی سے پہلے ملتان میں حرم گیٹ کے علاقے میں رہتے تھے، اور اسلامیہ اسکول حرم گیٹ جو بعد میں ہائی اسکول بن گیا، وہاں وہ تقسیم کے وقت 4تھی جماعت میں پڑھتے تھے، اور صابن والی گلی حرم گیٹ میں ان کا گھر تھا پرانا۔ تو انہیں یہ شوق کشاں پاکستان لے آیا کہ وہ جا کر اپنا پرانا محلہ، گھر، سکول اور وہ علاقے دیکھیں جہاں وہ رہتے بستے رہے ہیں۔ تو وہ پھر اسی شوق میں اپنی ایک بیٹی اور داماد کے ساتھ پاکستان آئے، 3 لوگ۔ تو بھائی جان نے میری ان سے ملاقات کر، اور وہ ٹھیٹھ سرائکی زبان بولتے تھے، جو کہ تقریباً اب ہم بھی اتنی ٹھیٹھ سرائکی زبان نہیں بول سکتے۔ دوسرا ان کے بارے میں پتہ چلا کہ انہوں نے دہلی میں ایک انجمن بنائی ہوئی ہے ملتانی لوگوں کی، سرائکی سپیکنگ ملتانی لوگ، اور یہ ملتان کا جو قرب و جوار کا علاقہ ہے جہاں سرائکی بولی جاتی ہے، بہاولپور، مظفر گڑھ، غازی خان وغیرہ وغیرہ، تو ان لوگوں کی انہوں نے ایک انجمن بنائی ہوئی ہے، اور وہ اس انجمن کے تاحیات صدر ہیں کندن لال، اور جو ہے وہ ہر مہینے وہ ایک میٹنگ بھی منعقد کرتے ہیں سرائکی لوگوں کی، جس میں بیٹھ کر وہ سرائکی لب و لہجہ، سرائکی تہذیب، سرائکی تمدن اور سرائکی کھانے پکاتے ہیں، سب مل جل کر، یعنی ان کی تفریح کا ایک موقع ہوتا ہے۔ اور یہ بھی پتہ چلا کہ پہلے شروع میں جب یہ انجمن بنی تو اس کی تعداد سینکڑوں میں تھی، جو کہ اب چونکہ بہت سارے لوگ مرا گئے، تو اب کل 40-50 لوگ اس انجمن کے رکن رہ گئے ہیں، جو سرائکی بولتے ہیں اور سرائکی تہذیب کو بہتر، یعنی بڑا ادب کرتے ہیں سرائکی تہذیب کا۔ تو ان کے والد زرگر تھے کندن لال صاحب کے، اور یہ جو ہمارا صرافہ بازار ہے پاک گیٹ کے اندر، یہاں ان کی دکان ہوا کرتی تھی، اور دربار موسیٰ کے بالکل پاک وہ کہتے ہیں ہماری دکان ہوا کرتی تھی، جہاں کبھی کبھی
میں چلا بھی جایا کرتا تھا۔ اور 1948 میں وہ ملتان چھوڑ کر اور پاکستان چھوڑ کر ہندوستان چلے گئے، اور انہوں نے ہندوستان تو چلے گئے لیکن اپنا دل وہ ملتان میں چھوڑ گئے۔ تو ان کی عمر اس وقت تقریباً 65 برس ہوگی جب وہ مجھے ملے، 65 سے تھوڑی سی اوپر، لیکن لگتے وہ 50 اور 55 کے درمیان لگتے تھے۔ تو کندن لال جی سے طبیعت مل کر بہت خوش ہوئی۔ انہوں نے بتایا کہ وہ اپنے داماد اور بیٹی کے ساتھ ملتان جا رہے ہیں، اور ملتان میں وہ ان جگہوں کو دیکھیں گے جہاں وہ پہلے کبھی آج سے 60 سال پہلے رہتے رہے۔ اور دوسرا وہ انہوں نے بھائی جان خلیق نے ان کو دعوت دی تھی کہ آپ میرے گھر کھانے پر بھی تشریف لائیں نواز آباد میں، یعنی ملتان جب آپ جائیں تو آپ میرے گھر بھی ضرور جائیں۔ تو اس طرح ان سے تعلق، یعنی گھریلو قسم کا تعلق بھی قائم ہو گیا۔ تو اس کے بعد کندن لال جی چلے گئے ملتان، اور میں اپنی ڈیوٹی پر چلا گیا۔